یہ ایک پرسکون رات تھی۔ مدینہ کی گلیاں سنسان تھیں، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس وقت بھی جاگ رہا تھا، جو سکون سے نہیں سو سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے رب کے آگے جواب دے تھا۔ حضرت عمر کا تعارف۔ حضرت عمر کے قدموں کی آواز، چہرے پر فکر مندی، رات کی تاریکی میں ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں چادر۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب، جو روزانہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ درمائی لمحہ، دور سے بچوں کے رونے کی آواز، ہوا کے چلنے کی ہلکی آواز۔ اچانک حضرت عمر ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے قدم رک گئے، انہوں نے غور سے سنا۔ یہ رونے کی آوازیں کسی مصیبت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ عورت کے گھر کی حالت، ہلکی دستک کی آواز، دروازہ چرچرانے کی آواز۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی۔ اندر ایک غریب عورت بیٹھی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ یہ کیا؟ حقیقت کھلتی ہے۔ ہانڈی میں الفابلتی ہوئے پانی کی آواز۔ حضرت عمر نے قریب جا کر دیکھا، اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہانڈی میں صرف پانی تھا، اور کچھ پتھر۔ ماں کی بے بسی، بچوں کے سسکنے کی آواز، عورت کی تھکی ہوئی آواز۔ حضرت عمر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، بہن، یہ تم کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آہ بھری اور کہا، امیر المومنین، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے ہانڈی میں پتھر ڈال دیے تاکہ یہ۔ حضرت عمر کے جذبات۔ پس منظر میں نرم دھن، حضرت عمر کی سانسوں کی آواز۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کا دل لرز گیا۔ ان کے لیے یہ قبول کرنا ناممکن تھا کہ ان کی رعایا میں کوئی بھوکا سوئے۔ فوری ایکشن۔ تیز قدموں کی آواز، بیت المال کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت عمر فوراً بیت المال پہنچے، اپنے کندھے پر آٹے کی ایک بھاری بوری اٹھائی اور واپس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک خلیفہ اپنے کندھوں پر بوجھ لیے اپنی رعایا کی خدمت میں۔ خلیفہ کا عظیم کردار۔ گھر کے دروازے پر آٹے کی بوری رکھنے کی آواز۔ جب وہ عورت کے گھر پہنچے تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بوری نیچے رکھی، مگر ان کا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ خود چولہا جلانے لگے تاکہ بچوں کو کھانا بنا کر دے۔ قیادت کا سبق۔ بچوں کے کھانے کی آواز، ماں کی دعا دینے کی ہلکی آواز۔ جیسے ہی کھانے کی خوشبو پھیلی، وہی بچے جو کچھ دیر پہلے رو رہے تھے اب ہنسنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی، اور حضرت عمر کی آنکھوں میں سکون۔ آج انہوں نے ایک خلیفہ ہونے کا اصل